السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ جمیل ویحب الجمال، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا۔ ناظرین کرام، دین اسلام انتہائی صاف ستھرا، پاکیزہ اور نفاست پسند دین ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو باطنی طور پہ بھی پاک صاف رہنے کا حکم دیتا ہے، اور ظاہری طور پر بھی ہر لحاظ سے صاف ستھرا اور پاک صاف رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اختیار کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ انسان اچھے کپڑے پہنے، انسان صاف ستھرا لباس پہنے، انسان اپنے بالوں کو کنگھی کر کے رکھے، تیل استعمال کرے، انسان خوشبو استعمال کرے، اور انسان صاف ستھرا اور اچھا اور نفیس جوتا پہنے، اس کا کمرہ، اس کا گھر صاف ستھرا ہو، خوبصورت ہو۔ دین اسلام اس چیز کو بھی پسند کرتا ہے اور اس کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ اتنا خوبصورت دین۔ ویسے تو ہر انسان بنیادی طور پر، فطری طور پر حسن پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہر انسان کو کوئی خوبصورت نیچرل سین ہو وہ بھی پسند ہوتا ہے، کوئی نیچرل سپرنگ فال ہو، چشمے کا پانی گر رہا ہو، وہ بھی پسند ہوتا ہے، گرینری پسند ہوتی ہے۔ اور ہر انسان کو خوبصورت پرندے بھی اچھے لگتے ہیں، اور انسان کو خوبصورت انسان بھی اچھے لگتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جو آج ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت بات بیان فرمائی، اور وہ خوبصورت بات یہ ہے کہ اے انسانوں، صرف تم ہی خوبصورتی پسند نہیں کرتے، تمہارا رب، اس کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العالمین بھی خوبصورتی کو، جمال کو پسند کرتا ہے۔ کیسے پسند کرتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی بیان فرما دی کہ وہ صرف خوبصورتی پسند ہی نہیں فرماتا، بلکہ وہ خود بھی خوبصورت ہے۔ اور اس پوری کائنات میں خالق کائنات سے، اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ یقیناً سب سے خوبصورت اللہ کی ذات ہے، اور اللہ سے جڑی ہوئی ہر چیز کائنات کی سب چیزوں سے زیادہ بڑھ کر خوبصورت۔ جیسے اللہ پاک کے نام ہیں، للہ الاسماء الحسنی، سب اچھے اچھے نام اللہ پاک کے ہیں، تو اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ تو اللہ پاک کے نام بھی سب سے خوبصورت، اللہ تعالیٰ کے کمالات بھی سب سے خوبصورت، اور اللہ کی ذات بھی سب سے خوبصورت۔ جنت کے اندر اللہ پاک جب ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اللہ کرے کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں اللہ کی رحمت سے شامل ہو جائیں جو اس کی جنتوں میں داخل ہوں گے، اللہ کا دیدار کرنے کی سعادت پائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو اللہ پاک کا دیدار جنت کی سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت جب انسان
اللہ کا دیدار کرے گا، پھر اس کو جنت کی ساری خوبصورتیاں، سارا حسن، ساری نعمتیں وہ ہیچ نظر آئیں گی، کمتر معلوم ہوں گی۔ اللہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ We cannot imagine the beauty of our Allah۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا۔ اب یہ حدیث اگرچہ ایک لمبی حدیث کا ایک قطعہ اور ایک ٹکڑا ہے، لمبی حدیث اس طرح سے ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی کبر اور تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اتنی بڑی وعید۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اچھے کپڑے پہنتا ہے، وہ چاہتا ہے میرا جوتا اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تکبر کا معنی ہوتا ہے بڑائی، اپنے آپ کو بڑا خیال کرنا۔ تو ظاہر ہے بندہ اچھے کپڑے پہنے گا، اچھا جوتا پہنے گا، سوٹڈ بوٹڈ ہوگا، تو وہ تھوڑا سا انسان کے اندر بڑائی تو آ جاتی ہے نا۔ تو صحابہ تھوڑا سا اس چیز کی اس سے ریزمبلنس ہونے کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ یہ کہ کسی آدمی کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ ہو، لیکن بذات خود فی نفس ہی اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھی چارپائی، اچھی چادر، اچھا کمرہ، اچھا لیونگ روم، یہ بذات خود تکبر نہیں ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق، تکبر یہ ہے کہ تو حق بات کا انکار کرے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جانا۔ تو حق کا انکار کر دینا، اللہ کی آیت سن کر، پیارے نبی کا فرمان سن کر اس کو ٹھکرا دینا، اس کو جھٹلا دینا، یہ تکبر ہے۔ اور پھر اسی طرح لوگوں کو حقیر خیال کرنا، کسی کو کمتر خیال کرنا، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث مبارکہ میں پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ جمیل و یحب الجمال۔ جب آپ نے فرمایا نا کہ نہیں یہ اچھے کپڑے، اچھا جوتا یہ تکبر نہیں ہے، اس وقت فرمایا تھا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بدقسمتی سے ہندو سادھوؤں، ہندو جوگیوں اور دیگر مذاہب کی نقالی کرتے ہوئے ہمارے کچھ مسلمانوں نے بھی اچھا لباس پہننا، غسل کرنا، نہا دھو کے رہنا، خوشبو لگا کے رہنا، بالوں کو تیل لگانا، کنگھی لگانا، اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا، صاف ستھرا جوتا پہننا، گاڑی صاف ستھری رکھنا، ان چیزوں کو بعض ہمارے مسلمانوں نے بھی مذہب کی آڑ میں تقوی اور پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھ کر حرام قرار دے لیا۔ اور ہماری سادہ لو عوام، کم علم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو گندا رہے، جس کے مونچھوں کے بال اس کے منہ میں جا رہے ہوں، جس کے بال اتنے گندے ہوں، اتنی دیر سے اس نے غسل نہ کیا ہو کہ وہ بال آپس میں جڑ چکے ہوں، لٹیں مان چکی ہوں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پہنچی سرکار ہے، یہ کوئی درویش ہے، درویش یہ اللہ والا ہے۔ ایسا شخص اگر گلی میں مانگنے آ جائے نا، لوگ اور خصوصاً ہماری بہنیں، بیٹیاں، عورتیں بطور خاص دروازہ کھول کے بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ اس بزرگ کی ہتھیلی پہ کچھ نہ کچھ رکھنا باعث اجر و ثواب سمجھتی۔ حالانکہ یہ گندے رہنا اللہ کی قسم دین اسلام کی تعلیمات ہرگز نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ تقوی پرہیزگاری کی علامت اور نشانی ہرگز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، لیکن میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں سوتا بھی ہوں، میں سارا کچھ کرتا ہوں۔ دین اسلام دنیا کی نعمتوں کو ترک کر دینے کا نام نہیں، تقوی اللہ کی پیدا کردہ
زیب و زینت کی چیزوں کو ترک کر دینے کا نام ہرگز نہیں ہے۔ صرف دنیا کی محبت اپنے دل میں نہیں بسانی، لیکن اللہ کی پیدا کردہ زیب و زینت کی چیزوں کو استعمال کرنا۔ اور اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں انسان ہی کے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ انسان جو کچھ میں نے اس زمین پہ پیدا کیا ہے نا وہ تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل بھی فرماتے تھے، بیویوں کے پاس بھی جاتے تھے، اور جو جو چیزیں انجوائمنٹ والی ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، آپ ان کو استعمال کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے عورتوں سے اور خوشبو سے محبت عطا فرما دی، یہ چیزیں میرے لیے محبوب کر دی ہیں۔ اور عورتیں سے مراد کہ نکاح کے ذریعے عورتیں، بیویاں۔ اللہ اکبر، تیل آپ لگاتے تھے، کنگھی آپ کرتے تھے، ہر چیز کی احادیث میں تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کنگھی کرتی تھی، تیل لگاتی تھی، کنگھی کرتی تھی، آپ نہاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ آپ کو پسند تھا۔ اب بعض لوگوں نے درویشی اور تقوی کے نام پہ، اللہ کے قرب کے نام پہ ایسی جہالت پھیلائی کہ انہوں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی، مرغوب قسم کی چیزیں، وہ بھی تقوی کے منافی قرار دے لی صوفی قسم کے لوگوں۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الاعراف کی ورس نمبر 32، پڑھ کے دیکھ لیجئے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں جھنجھوڑنے کے انداز میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جس نے اللہ کی زیب و زینت کی چیزیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں ان کو حرام کرے؟ کون ہے ان چیزوں کو حرام کرنے والا؟ جو اللہ پاک نے زیب و زینت کی چیزیں اپنے بندوں ہی کے لیے نکالی ہیں، پیدا کی ہیں۔ والطیبات من الرزق، اور حلال رزق، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کون ہے جس نے حرام کی ہیں؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ گوشت کھانا، دودھ پینا، پھل کھانے اور اسی طرح سے مرغوب چیزیں، مزیدار چیزیں کھانی، ٹیسٹی چیزیں کھانی، یہ تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہے؟ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے پیش کرو اس کو میرے سامنے۔ کون کہتا ہے کہ اچھے کپڑے زینت اللہ؟ زینت اللہ سے یہاں مراد ہے اللہ پاک نے جو بھی انسان کی زیب و زینت کے لیے اچھا لباس، جوتا، دیگر زیب و زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں، اچھی سواری ہے، اچھی رہائش، سارا کچھ جائز۔ اور اللہ پاک تو نہ صرف ان چیزوں کو جائز قرار دے رہا بلکہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں جو گندا بندہ رہے، لیکن اللہ کا معیار اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ پاک کا معیار پسندیدگی کا، پسند کرنے کا اور ہے۔ لیکن بدقسمتی سے شیطان نے ایسا بہکایا، پھسلایا ہمیں قرآن سے دوری کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، کہ ہم نے گندگی میں لتھڑے ہوئے گندے لوگوں کو اللہ کے ولی قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خوبصورتی اختیار کریں، صاف ستھرے رہیں، گھر کو بھی، اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ نفاست پسند ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آخر میں اس بات کو بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان زیب و زینت کی چیزوں میں، گھر بنانے میں، عمارتیں کھڑی کرنے میں اور ان ساری چیزوں کے اندر اسراف کرے۔ اسراف بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اگر کوئی انسان ایک کپڑے، کنگھیاں، خوبصورتیاں، خوشبوئیں، پرفیوم میں، جوتے، رہائش، بیڈ، ڈیکوریشنیں، ان کے اندر ایسا مگن ہو جائے، دین کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، اپنے آخرت کے اصلی گھر کو اور اس کی تیاری کو بھول جائے، تو وہ شخص بھی کوئی عقل مند نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی گزاری ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو بھی استعمال کیا، صفائی ستھرائی اور خوبصورتی کو بھی اختیار کیا، لیکن بہت زیادہ اسراف یہ بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سب سننے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ پاک کے احکامات پہ عمل کرنے کی
اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔